वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट डायरी। तो इस पार्ट के स्टार्ट होती है हमें जशीरा और तारा दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने दिखाए जाते हैं और लिलित उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। जेमिन तारा तो काफी ज्यादा अच्छे और खुश इखलाके से उससे बात कर रही थी। उसे बहुत अच्छे से एहतरामन अपना नाम भी इंट्रोड्यूस करवाती है, जबकि जशीरा काफी ज्यादा ऑकवर्ड था और जेमिन तारा काफी ज्यादा स्वीट लग रही थी। वो दोनों एक दूसरे को भी इस तरह घूर रहे थे, उनके बीच में कोई भी बात नहीं चल रही थी। बीच में लिलित बात स्टार्ट करते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम सब मंथली रिलेशन में एक साथ चलें। हमें 4 की टीम बनानी होगी और हमारी टीम में बस एक ही पर्सन मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि इस एकेडमी में हर मंथ में एक एवोल्यूशन टेस्ट होगा, जहाँ पे एक इल्यूजनरी मास्टर सामने दिखाए जाएंगे, एक वर्चुअल फील्ड बनाई जाएगी जिसमें 4 बंदे एक टीम बनाकर उनके सामने जाएंगे और किसी गेमिंग सेटअप की तरह उसे हराकर उससे अपने पॉइंट गेन करेंगे। लेकिन मेन मसला यहाँ पर ये बनता है कि ज्यादातर बंदे हैं वो अपने आप में ही यूँ चाह रहे थे कि वो आपस में 9 बंदे एक साथ रहें। इसकी वजह से कोई भी कॉमनर को अपनी टीम में नहीं लेता। तो खास तौर पर अब ये रूल बना दिया गया था कि हर किसी को अपनी टीम में एक कॉमनर बंदा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन मसला तो यहाँ पर ये बनता है कि अगर कॉमनर उनकी टीम में नहीं होता तो उनके साथ तो सामान कौन उठाता, उनके सामने आगे पीछे कौन घूमता। ऑब्वियस सी बात है, रैंकिंग के हिसाब से है, इस जगह पर ललित का रैंक काफी ज्यादा ऊपर है, इससे ऊपर किसी का रैंक नहीं। जबकि इसके अलावा नॉबल्स है, मर्चेंट है और इसके अलावा काउंट है, उनके टाइटल्स भी एक दूसरे से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो यही होगा, जिसका टाइटल सबसे ज्यादा नीचे वही नौकर बनेगा। तो अब वापस आ जाते हैं हम स्टोरी की तरफ। अब जैमिन तरह काफी ज्यादा ऑकवर्ड होते हुए कहता है कि मेरे लिए ये ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा कि हम अपने चौथे बंदे को भी एक कॉमनर ही चूज करें। इस पर वो कहती है ये सारी चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो, और वो अपने आप में हिचकिचाने लगती है। इन दोनों को अपने अंदर की एबिलिटीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम, ना ही ये अपनी खुद की स्ट्रेंथ को जानते हैं। इस जगह पर सिर्फ एक मैं ही हूँ जो कि इन दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि ये उन लोगों को कितने अच्छे से हरा सकते हैं। बस हमें एक दूसरे पर यकीन रखना होगा। और वो बहुत ही ज्यादा प्राउडली वे में कहती है कि हम एक और बंदे को अपने साथ जरूर बनाएंगे। तो जरूर जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि इस जगह पर ये अपने चौथे मेंबर के तौर पर किसको लेंगे। वैसे आई गेस मुझे तो मालूम है कि ये अपने चौथे मेंबर के तौर पर किसको ले सकते हैं, आप भी जरूर बताइए। और होगा भी वो एक वाइट पेज ही। तो वापस हम स्टोरी में आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों के दोनों लिलित से पक्का इरादा करते हैं कि हम अब इस मैच के अंदर, इस कंपटीशन के अंदर अपना भरपूर और बहुत ही ज्यादा अच्छा सा कारकर्दगी दिखाएंगे, ताकि हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी बर्डन ना बन पाए। और जैमिन तरह तो ये कहती हुई कि मैं मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट हूँ, और अपने बैग के अंदर से एक तरह का आर्मर हेड निकालती है जो कि काफी ज्यादा कूल दिख रहा था। एक जैसे कि पूरा आर्मर होता है उसका खाली एक हैंड नजर आ रहा था। तो जिस पर लिलित भी यही कहती है वाह कितना ज्यादा कूल किस्म का है। जिस पर जैमिन हंसते हुए कहती है तुम तो मैजिक डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती हो, लेकिन मुझे तो एक चीज की जरूरत है ना, मैं तो किसी वेपन की जरूरत है ना। जिस पर ललित कहती है तो किसने कहा कि मुझे किसी चीज या किसी वेपन की जरूरत नहीं है। और ये कहती हुई वो अपने टेडी बेयर वाले बैग के अंदर से एक चीज निकालती है, और निकालते हुए कहती है टाडा, ये वही गिफ्ट था जो कि जशीरा ने उसको दिया था। और ये कहती हुई वो उसको चलाना शुरू कर देती है। जैमिन भी उसको कहता है कि ये प्रिंसेस तारा का है शायद ये। और जबकि दूसरी तरफ जशीरा को तो इतनी शर्म आई जा रही थी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और वो उसको कहता है कि ये कम्प्लीटली यूजलेस है, तुम इसको इस तरह इस्तेमाल कैसे कर सकती हो। वो कहती तुम क्या जानो इस चीज के बारे में, तुम्हें कुछ देर बाद ही पता चल जाएगा इन सारी चीजों के बारे में। अब से शिफ्ट होता है और हम पहुंच जाते हैं मैजिक डिपार्टमेंट के टेस्ट हॉल की तरफ, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। वो अपना टेस्ट देने के लिए आए हुए थे, ये थ्योरी क्लास थी। इस जगह पर बहुत सारी कैंडल्स रखी हुई थी और लोगों को अपने मैजिक पावर्स को यूज करके इसके अंदर आग लगानी थी। जिस पर एक एक करके काफी सारी लड़के आते हैं और उसके अंदर कोई एक, कोई दो, कोई तीन या कोई 4 कैंडल्स जला रहा था, और वो ये कहते हुए अपने आप को इतना ज्यादा फखरिया दिखा रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई झंडे गाड़ लिए हो, या कोई बड़ा पहाड़ तोड़ के आ गए हो, या कोई मार्का मार लिया हो। अब आ जाती है ललित की बारी, वो आती है हंसते खेलते हुए, जबकि पीछे उसके बारे में सरगोशा चल रही थी। ये कोई स्पेशल एडमिशन है क्या? ओह देखो तो अभी मैंने सुना है कि अभी एक ही दिन हुआ है इसको इस जगह पर आए हुए। ये अभी से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लास में कैसे आ गई है?
اوہ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے مت بتاؤ۔ کہ ضرور، یہ بھی اسی طرح بس پاس کر دی جائے گی، وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ ہائی بیس رکھتی ہے، اور اس کے بارے میں اور بھی زیادہ ٹریننگ چل رہی تھی، باتیں چل رہی تھی کہ اس بیسک ٹریننگ کو تو شاید چھوڑ دیا ہے، یہ اتنی جلدی یہاں پر کیسے آ سکتی ہے؟ اور لوگ بہت ہی زیادہ گھور گھور کر اس کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ کافی خاموشی سے وہاں کھڑی ہوئی تھی، اور وہاں پہ اتنی ساری کینڈلس رکھی ہوئی تھی جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں۔ اب وہ کافی زیادہ فوکس کرتی ہے اپنے من میں، اس کو یہ تو پتا چل ہی گیا تھا کہ جتنی اس کو اٹریکشن ملنی چاہیے تھی، یہ اسے زیادہ انٹینشن حاصل کر چکی ہے اپنے اس طرح کے ایکشنز کی وجہ سے۔ اب وہ کافی زیادہ گول لگاتی ہے، اور گول لگاتے ہی اپنے اسٹک کو گول سے گھماتی ہے، اور ایک ایک کر کے جتنی بھی کینڈلز تھی ساری کے ساری کو جلا دیتی ہے، جبکہ پروفیسر جو کہ ساری کے ساری جو ان کے بارے میں لکھ رہا تھا، لسٹ بنا رہا تھا، وہ حیران ہکا بکا، اسٹوڈنٹ اس سے زیادہ حیران، جبکہ للت تو اتنی زیادہ حیران اور پریشان ہو کر وہاں پہ پہلے تو کھڑی تھی، پھر ہنستے ہوئے یوں دکھاتے ہوئے کہ اس نے یہ خود سے کیا ہے، اسی جگہ پر ہنستے ہوئے سب کو یوں ہی دکھاتی ہے کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے، جبکہ پروفیسر تو بہت زیادہ ہنستے گھبراتے ہوئے اس کی لسٹ وغیرہ ساری چیزوں کو چیک کر رہے تھے۔ واہ، او نو، لیت رابسٹین نے 20 کینڈلز کو جلایا ہے، کتنا زیادہ امیزنگ ہے۔ بچے پریشان، کنفیوز، اس سے زیادہ، اتنے میں تالیوں کی گونج ہوا میں بکھر جاتی ہے، کوئی زور زور سے تالیاں بجا رہا تھا، یہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی نکلس، اس ہماری سٹوری کا مین ولن تھا، اور وہ ہنستے ہوئے تالیاں بجاتے ہوئے آگے آ رہا تھا۔ آگے آتے ہی اس کے جتنے بھی وہاں کے بندے تھے سارے کے سارے اس کے سامنے بالکل ہی سجدہ بوس ہو گئے تھے، جیسے سجدہ ہی کرنے کو تیار ہو گئے ہوں، اور وہ بالکل ہی اس کے سامنے گر گئے تھے، اس کو حال پریمیا کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ آدھے ہی کہتا ہے جیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، روبسٹین کی جیسی ہی پاور مینیفیسٹ ہوئی، اس نے اتنا زیادہ بڑا کارنامہ حاصل کر لیا، جبکہ للت ہنستے ہوئے اور اپنے من میں چڑھتے ہوئے اس کو کہتی ہے آپ مجھے بہت زیادہ کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ تعریف ہے آپ کے لیے، جبکہ امپیریل نیکلیس اس کو کہتا ہے آپ کو اتنے زیادہ میرے ساتھ ہمبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا آپ بھی فیوچر کی ایک بہت ہی زیادہ گریٹ ایبلٹی یوزر بنیں گی، جس کا ایٹیٹیوڈ میں بہت پہلے ہی ریکگنائز کر چکا تھا، اور اس بات کی کوئی بھی میں جلد بازی نہیں کروں گا، اور یہ بات میں پکا بتا سکتا ہوں کہ آپ اپنے فادر کی طرح ایک بہت ہی زیادہ اچھی اور بہترین قسم کی میوزیشین بنیں گی، اور یہ کہتے ہوئے وہ اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے، جبکہ للت کو تو اتنا غصہ آ رہا تھا لیکن منہ پر تو مسکراہٹ تھی، کیا نونسنس باتیں کر رہا ہے، کیا یہ مجھے اس جگہ پر پکانے کے لیے آیا ہے؟ اور وہ اس کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک پروفیسر سے پوچھتا ہے ینگ لیڈی نے آخر کتنی ساری کینڈلز جلا لی ہیں اور اس کی آج تک کی پروگریس کیا رہ چکی ہے؟ وہ ڈرتے کپ کپاتے ہوئے سے کہتا ہے ایکسپیکٹیشن سے بہت ہی زیادہ ایکسیلنٹ کری جا رہی ہے، اس کی ٹریننگ بیسک ٹریننگ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے کل ہی، اور یہ بہت ہی زیادہ جلدی چیزوں کو سیکھ رہی ہے، بہت کم ٹائم میں لیسنز کو سمجھ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی میجیکل ٹریننگ جو ہے، پریکٹیکل ٹریننگ ہے، وہ بھی بہت جلد ختم ہوئے گی، تو اس کی نظروں میں ایک بہت زیادہ تیزی سی اور ایک چال بازی سی ہمیں نظر آتی ہے، جبکہ نکلس اس کو آگے کہتا ہے واو کتنا زیادہ ریمارکیبل ہے یہ، اس ریٹ سے تو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اگلے منتھ تک تو آپ یہاں سے پاس ہی ہو کے جا چکی ہوں گی، جبکہ للت اس کے سارے ارادوں کو بہت اچھے سے جانتی تھی، پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں جو اسٹک تھی، کہتا ہے یہ بالکل بھی تم پر سوٹ نہیں کرتی، اور ایز ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے للت کی پاور سے اس اسٹک کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے، ویسے دیکھنے میں مجھے تو کافی زیادہ پیاری اور خوبصورت لگ رہی تھی، پہلے سے تو کافی اچھی لگ رہی تھی، جبکہ للت کو تو اتنا غصہ آ رہا تھا، وہ اس سے کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پریشیس چیز کو ہاتھ لگانے کی، اس کو چینج کرنے کی، جبکہ منہ پر تھا اس کا او آپ کا بہت بہت شکریہ، میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں ان ساری چیزوں سے، بلکہ من میں تم ایسے کسی کی بھی چیز کو، کسی کے گفٹ کو رینڈملی کیسے چینج کر سکتے ہو، اپ گریڈ کر سکتے ہو، اور اسے من میں گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے، اکیڈمی کے اندر للت اپنے بریسلیٹ کو دیکھ رہی تھی اور اس کے بارے میں کافی زیادہ سوچ رہی تھی جو کہ آسکر نے اس کو دیا تھا، کہتی ہے کہ جب سے میں نے اس کو پہنا ہے یہ کافی زیادہ مختلف قسم کا فیل کر رہا ہے مجھے، جبکہ اس کے روم میٹس تھی وہ تو اس کے تعریفوں کے پل باندھے جا رہی تھی، واہ کیا کمال کی بات ہے، جیسے کہ ایک چمچی ٹائپ لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ کوئی بڑا بندہ آ جاتا ہے اس کی تو تعریفوں کے پل باندھنے سے شروع کرتی ہیں کہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی، وہ اسی طرح اس کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہی تھی،
تم نے کتنی اچھے سے ٹریننگ کر لیا آج، میں نے دیکھا تک نہیں، ہمیں تو بہت ٹائم لگے گا۔ جبکہ لیلت اتراتی ہوئی، یہ میرے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس کی تیسری روم میٹ تو کہتی ہے، وہ میں سے تمہاری ایک مرتبہ پاور دیکھنا چاہتی ہوں۔ ویسے میں ایک ہیلنگ بیس سے تعلق رکھتی ہوں اور میں تمہاری قسم کے کلاس میں آ بھی نہیں سکتی۔ جبکہ للت اس کو کہتی ہے، ہاں تم کیا بات کر رہی ہو، میں تمہیں تھوڑا سا تو دکھا ہی سکتا ہوں۔ جس پہ اس کی فرینڈ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے، دوسری والی اور تیسری والی بھی۔ پھر وہ اپنی ایک انگلی گھماتی ہے اور اس کے ذریعے ایک ہارٹ سا بنا کے دکھاتی ہے۔ تینوں کے تینوں حد سے بے جا خوش، جبکہ وہ من میں اترانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر اچانک سے اس کی نظر اپنے بریسلیٹ پر جاتی ہے، جس کے اوپر ایک کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا جو کہ 3 سیکنڈ کا تھا۔ وہ کافی زیادہ حیران تھی، کہتی ہے، یہ کیا؟ میں نے آج سے پہلے یہ کبھی بھی نہیں دیکھا، اور میں نے غور سے بھی اس کو دیکھا، یہ کوئی الیکٹرانک بریسلیٹ نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی مشین فٹ ہے۔ ویسے بھی وہ ایک ماڈرن ورلڈ سے آئی تھی اور اس جگہ پر اس طرح کی کوئی چیزیں تو موجود نہیں تھی۔ ایٹ لیسٹ اگر ہمارے پاس بھی اس طرح کی چیزیں آئیں تو ہم بھی یوں ہی کریں گے کہ ضرور اس کے اندر کچھ تو موجود ہوگا جیسے یہ ہو رہا ہے۔ میجک کے اوپر تو ہمیں بالکل بھی یقین نہیں آئے گا۔ تو سٹوری کی طرف آتے ہوئے کہتے ہیں، وہ دیکھ کر حیران، یہ اتنی جلدی ڈسپیئر کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر 3 سیکنڈ کا کاؤنٹ ڈاؤن آیا ہوا تھا۔ تو 3 سیکنڈ کے بعد وہ بالکل ڈسپیئر ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ ذرا غور کرتی ہے، جب اس نے اپنی پاور کو یوز کیا، ہر بار اس کے اوپر ایک کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا، کبھی 1 سیکنڈ کا، کبھی 3، کبھی 5، کبھی 1 آور۔ اور وہ بہت ہی زیادہ حیران۔ اس وقت کے مطابق ایسے لگتا ہے شاید وہ جیسے اپنی میجک پاور کو یوز کرے گی، اس کے ساتھ ہی وہ ہکی بکی ہو جاتی، جیسے کہ اس کو کسی بات کی سمجھ آ گئی ہو۔ تھوڑا سا سین ہمیں پاسٹ کا دکھایا جاتا ہے۔ جب آسکر نے اس کو یہ بریسلیٹ دیا تھا تو اس نے اس کو کہا تھا کہ ایک میجیکل ٹول ہے۔ اس نے اسے پوچھا بھی تھا کہ یہ کس قسم کا میجیکل ٹول ہے، لیکن اس نے اس کو منع کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم ایک دن اس کے بارے میں خود سے ہی پہچان جاؤ گی، بس تم اس کو دیکھو اور خود سے اس کا خیال کرنا۔ اور اب اس کو پکڑتے ہوئے کہتی ہے، کیا سچ میں؟ اس کا مطلب جب بھی میں اپنی میجک پاور کو یوز کروں گی، میں اپنی کنزیوم کروں گی لائف فورس کو؟ اگر میرا گیس کریکٹ ہے تو یہ ایک میجیکل ٹول ہے جو کہ شو کراتا ہے میری لائف فورس کو کہ میری لائف سپین جو کہ میں یوز کر رہی ہوں میجک کے ذریعے کتنی رہ چکی ہے۔ اور دوسری طرف جو آسکر تھا وہ اپنے من میں اس کو امیجن کرتی ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ یہ ضرور یہی دیتے ہوئے سوچ رہا ہوگا کہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، تم اس چیز کے بارے میں اچھے سے جان جاؤ گی۔ اور اسے اسی لمحے یہ بات احساس ہوتا ہے کہ آسکر اس کے بارے میں، اس کی ساری آئیڈینٹی کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے۔ تو اسی سسپینس کے ساتھ ہمارے اس پارٹ کی اسی جگہ اینڈ ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں ہم اپنے اگلے پارٹ میں، جب تک کے لیے سی یا بائے بائے۔